اسٹوری شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کہانی وتھ شبنم کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی میری یہ کہانی ایک سہیلی سے کھائے گئے دھوکے کے بارے میں ہے۔ وہ میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر میں اعتبار کرتی تھی۔ مسکان نے 9ویں میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری سہیلی ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کم عقل نہیں ہے، بات کو جلد سمجھ جاتی ہے، فضول بات بھی نہیں کرتی تھی، کچھ تیز ترار ہے، بلکہ بولڈ کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ اس سے پہلے میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے یوں ڈرتی تھی کہ امی کہتی تھی سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ دراصل امی شکی مزاج تھی۔ وہ مجھ سے ملنے والی لڑکیوں کو جانچتی اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتی۔ محلے کی کوئی لڑکی مجھ سے ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتی کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں ہی نہیں بناتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتی اور ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی، مگر میں الگ تھلگ رہتی تاکہ یہ میرے گھر تک نہ آئیں۔ لیکن مسکان سے ملتے ہی میں اس کی دوستی میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہم پکی دوست ہو گئے اور میں اپنی ماں کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی ہم اکٹھے چل پڑتی۔ ہمارے گھروں کا راستہ بھی ایک ہی تھا۔ میرا گھر پہلے آتا تھا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی تھی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے مسکان کے بارے میں نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ بس میں نے مسکان کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا۔ اس کے طعنوں کے باعث بلا آخر مجھے اس دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو مسکان کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے آؤں گی، مگر حسب عادت ماں نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی۔ امی سے کہہ دیا، امی یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں میں، جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے؟ میرے رونے پر امی کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے گھر لے آؤ، میں مسکان کو دیکھ لوں تو پھر بے شک تم بھی اس کے گھر چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس ذرا دور رہنا۔ آج کل کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، غلط قسم کی لڑکی سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ماں نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا، منایا، اور اس دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور مسکان کی دوستی پکی ہو گئی۔ پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں۔ تبھی جب میری کبھی طبیعت خراب بھی ہو جاتی نہ، تب بھی چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جس روز اسکول نہ آتی میرا دن بہت برا گزرتا، اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنا پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ مسکان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی شہر میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی سے تلخ بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور اسنتا حال دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے، تبھی ہمارا گھر سکون کا گھر کہلاتا تھا۔
لیکن اس بار پرسکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری سہیلی بنی تھی اور جس کا نام مسکان تھا۔ ہم نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر مسکان مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی تھی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کو نکل پڑی، تبھی مٹھ بھیڑ ہو گئی۔ وہ بولی، آج اکیلی چلی آئی۔ میں سمجھی تم آج نہیں جا رہی ہو، آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ پر تم انتظار تو کرتی نا، اپنی طرف سے ہی تم نے سمجھ لیا، اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہم باتیں کرتی کالج پہنچ گئی۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کینٹین جا کر کچھ لیتے ہیں۔ ہم نے چائے لی اور جب میں نے بل ادا کرنے کو بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ رکھا۔ دیکھا، نکالا تو کچھ بھاری لگا، میں نے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا کہ بعد میں دیکھوں گی۔ بل ادا کر کے ہم کلاس میں آ گئے۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور گراؤنڈ کے کونے میں بیٹھ کے بیگ سے لفافہ نکال کر کھولا تو ایک خط اور ایک لڑکے کی تصویر نکلی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ لفافہ میرے بیگ میں کہاں سے آ گیا۔ خیر میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جو اب خط کو پڑھتی جاتی تھی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران مسکان مجھ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی اور مجھے پریشان دیکھ کر بولی، کیا بات ہے افسانہ، کیوں پریشان ہو؟ تبھی میں نے خط اور تصویر سامنے کر دی۔ خدا جانے یہ کس کا خط اور فوٹو ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بیگ سے نکلے کیسے ہیں؟ اس پر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم نے کسی لڑکے سے ناتا جوڑ لیا ہے۔ نہیں، میں نے کسی سے ناتا نہیں جوڑا، بلکہ میں تو پریشان ہوں کہ آخر یہ ہے کون۔ ابھی میں کچھ اور کہنے والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کیا تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ تو بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں نے اس کو خط کھول کر دکھایا۔ اس میں ایک داستان عشق رسم تھی اور مرنے جینے کی باتیں تھی۔ میں آپ پر فدا ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل کا چین مٹ گیا ہے۔ شادی کر کے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کیا تو جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ کالج کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم ساتھ نکلے۔ جب میرا گھر آیا تو دروازے پر رک کر مسکان نے مجھے خدا حافظ کیا۔ ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، پھر وہ آگے چلی گئی۔ یکایک میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ خط مسکان نے تو نہیں رکھا؟ کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اپنی اتنی اچھی سہیلی پر ایسی بدگمانی سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ پر آ کر بہت بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ میرا موڈ اچھا نہ تھا کہ کمرے میں امی نے آ کر کہا، افسانہ آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ کباب بھی تیار کر لینا۔ میں نے اسی وقت کچن جا کر کباب تیار کر کے رکھ دیے۔ جب مہمان آ گئے امی نے کہا کہ چائے لے کر آؤ۔ جب میں ٹرے لے کر آئی وہاں 3 خواتین تھیں جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھے نہ بتایا کہ یہ کیوں آئی ہیں۔ دن گزرتے رہے، میں اور مسکان روزانہ اکٹھے کالج آتے جاتے رہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، وہ دیکھو وہاں جو لڑکا کھڑا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے جس نے تم کو خط لکھا، اور وہ تصویر بھی اسی کی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی وہ لڑکا تو تصویر والا ہی تھا۔ وہ اپنی تصویر جیسا ہی خوبصورت تھا۔ ہمارے کالج کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی توجہ ہماری طرف تھی۔ اس کے بعد وہ روز آنے جانے لگا۔ وہ ہم سے کوئی بات نہ کرتا، بس دور سے کھڑا دیکھتا رہتا۔ امتحان ختم ہوئے تو ہمارا کالج جانا ختم ہو گیا۔ میں سارا وقت گھر میں رہتی، کبھی کبھی مسکان آ جاتی، تب بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس لڑکے کے بارے میں بتاتی رہتی، زیادہ تر اس کی تعریف کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ
بے خبر یہ لڑکا یوں ہی نہیں آتا، اس کے گھر سے عورتیں تمہارا رشتہ لینے آ چکی ہیں۔ اس نے تصویر بھی اسی وجہ سے تم تک پہنچائی ہے تاکہ تم بھی اس کو ایک نظر دیکھ کر پسند کر لو۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو تمہارے گھر خود بھیجا تھا اور وہ تم کو پسند بھی کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے بات ٹال دی ہے۔ اب تمہاری امی نے کہا ہے کہ سوچ کر کچھ دنوں بعد جواب دیں گی۔ اس لڑکے کا نام ندیم ہے، وہ بھی مسکان نے بتایا۔ اس کے بعد تو وہ اس لڑکے کے بارے میں معلومات کا ذریعہ بن گئی۔ اس بار جب خواتین آئیں، انہوں نے مجھ سے بات کی تو وہ مجھے اچھی لگی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ ندیم کے گھر سے آئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ امی کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر آنے جانے سے میرے دل میں ندیم کے لیے جگہ بن گئی۔ اب میں خود اس کے بارے میں سوچ وچار کرنے لگی۔ وہ نہ جانے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگائی، میرے دل میں شوق پیدا کی۔ اس کی باتوں نے ہی میرے اندر سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا، گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب بھی آتی کہتی، افسانہ ندیم تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل توڑنے سے رب روٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اصرار کرنے لگی کہ تم ندیم کو خط لکھو، اس خط کا جواب بھی لکھ دو جو اس نے تم کو لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ان دنوں سیل فون تو تھے نہیں، خط میں لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مسکان مجھے آمادہ کرتی رہی، اس کو خط لکھو، اور میں نے بلا آخر خط لکھ کر دے دیا۔ اب وہ میرا خط اس تک اور اس کا مجھ تک پہنچانے لگی۔ 2-4 خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری امی نے تو ہاں کر دی ہے، اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ اس کی باتیں مجھ تک اور میری باتیں اس تک پہنچانے لگی۔ اس کے بعد بھی ندیم کی والدہ اور بہنیں کئی بار آئیں، یہاں تک کہ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور مجھے علم ہو گیا کہ ندیم سے میری بات پکی ہو گئی ہے۔ اب کشتی کنارے لگنے والی تھی اور میں ندیم کی ہونے والی تھی۔ تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں اس کے خیالوں میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بنا کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے، وہی آگے بڑھ کر اس باغ کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو ندیم سے کبھی نہ ملی تھی، مجھ کو گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت ہی کب تھی، مگر مسکان تو روز اس سے ملتی تھی۔ ندیم اس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ پہلے وہ میرے بہانے سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے سے ملنے لگی۔ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے ہر پھیر غلط کی طرح مٹا دیا اور مجھ کو راستے سے ہٹا کر وہ دونوں ایک ہو گئے۔ امی میری شادی کی تیاریوں میں لگی تھی، ادھر ندیم کی امی اس کی اور میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ جس نے خود اپنے گھر والوں کو میرے لیے گھر رشتے کے لیے بھیجا، اس لڑکے نے خود ہی انکار کر دیا۔ ندیم کی والدہ اور بہن اتنی شرمندہ ہوئی کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہ آئیں کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے دوپٹے کا گوٹا ٹاک رہی تھی، میری دوست ہنستی مسکراتی آئی اور پوچھا، کیوں دوپٹے پر گوٹا ٹاک رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی تھی۔ مجھ کو کیا خبر کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی۔ جتنی دیر بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے ندیم کے نام سے نہیں چھیڑا، جبکہ میں بے چین تھی کہ وہ یا تو اس کا ذکر کرے گی یا اس کا کوئی پیغام مجھے دے گی، لیکن اس نے تو ندیم کا نام تک نہ لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے جہیز کے لیے خریدے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر چل دی، مبارکباد بھی نہ دی، البتہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگی،
میرے جانے کے بعد اٹھا کر دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہاری امی اور تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھولا، اس میں دعوت نامہ تھا۔ شادی کا نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگ دل تھی وہ، مجھ پر کیسا وار کیا تھا میری اپنی سہیلی نے۔ یہ اس کی اور ندیم کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی، وہ جو گہری دوست تھی۔ میری جس قدر دکھ، تکلیف اور شوق اس کی اس حرکت سے مجھے ہوا، اس قدر کبھی کسی بات سے نہ ہوا تھا۔ میری امی ندیم کے گھر گئی اور اس کی والدہ سے ملی۔ امی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ہماری بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا بہن معاف کرنا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ زور زبردستی تو کر نہیں سکتی۔ اسی کے کہنے کی وجہ سے آپ کے گھر آئی تھی اور اسی نے ہی شادی سے انکار کر دیا۔ میری امی نے جب گھر آ کر مجھے یہ سب باتیں بتائی تو میں بہت ہی زیادہ دل برداشت ہو گئی۔ آج ماں کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں۔ کتنا سچ کہتی تھی کہ سوچ سمجھ کر سہیلی بنانا اور کبھی کسی سہیلی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو۔ برسوں گزر گئے اس بات کو، اب بھی سوچتی ہوں کہ ایک ہی ایسی سہیلی تھی یا واقعی سہیلیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی میں نے کسی کو اپنا دوست نہ بنایا، بس وہی دھوکے باز میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔